اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح، فمن ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهلك وهوى. صلوات پر محمد وعلى. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی امام بارگاہ میں مسجد میں تشریف آوری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم سب کے دلوں کو اللہ کے اس عزیز ترین اور عظیم ترین نبی اور اس کی آل سے ہمیشہ جوڑے رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ عزاداریاں اور یہ مجالس دین کی ان بنیادوں سے آشنائی کے لیے، انسانوں کی فکری اور معنوی تربیت کے لیے، انسانوں کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں تک شعوری طور پر، معنوی طور پر پہنچانے کے لیے، جہالتوں کے سدباب کے لیے اور عقل کو بروئے کار لانے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ عزاداری سید الشہداء کی اہمیت صرف ایک رسم کے طور پر نہیں ہے، تہوار کے طور پر نہیں ہے۔ اگر ہم اہل البیت کی تعلیمات پر غور کریں تو عزاداری سید الشہداء کے احیاء پر، اس کو زندہ رکھنے پر جتنا زور ائمہ اہل البیت علیہ السلام نے لگایا، شاید کسی اور موضوع پر اتنا زور نہیں لگایا گیا۔ امام حسین چونکہ ائمہ اہل البیت علیہ السلام کے درمیان ایک محوری حیثیت رکھتے ہیں، مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے عملی طور پر آپ دیکھیں، ہم 14 معصومین کو مانتے ہیں۔ نبی کریم کے بعد 13 معصوم، ان میں سے ایک حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، اور باقی 12 امام۔ لیکن ان 12 اماموں میں اگر عملاً آپ دیکھیں تو اگرچہ ان کی ولادتوں پر، ان کی شہادتوں پر ہم ایام مناتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کبھی خوشی مناتے ہیں خوشیوں میں، کبھی غم مناتے ہیں غم میں، لیکن جو غم امام حسین کا ہے، جو تذکرہ امام حسین کا ہے، جو اہتمام امام حسین کے لیے ہے، وہ اہتمام باقی ائمہ کے لیے نظر نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا جو اثر اس عالم پر رونما ہوا ہے، امام حسین کی قربانیوں نے جس طرح سے اس پورے عالم کو متاثر کیا ہے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے جس طرح سے مکتب اسلام کو، مکتب
محمد و آل محمد کو، مکتب قرآن کو ایک نئی حیات، نئی جہت، نئی زندگی، نیا شعور عطا کیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اکثر اس طرح کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ اگر امام حسین علیہ السلام قیام نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ تو میں مختصر ترین الفاظ میں اس کا ایک جواب دے دوں، پھر آگے اپنے موضوع کے حوالے سے بڑھ جاؤں۔ یہ یاد رکھیے، ہمیشہ جو سلاطین کا دین ہوتا ہے، افکار ہوتے ہیں، جو بادشاہوں کے افکار اور ان کا دین اور ان کا رستہ ہوتا ہے، جو بڑے جن رستوں پر چلے ہوتے ہیں، بچے اور آنے والی نسلیں بھی اسی رستے پر چلتی ہیں۔ آج بھی آپ اگر اپنے گھروں پر غور کریں تو ڈاکٹر کے بچے ڈاکٹری اور میڈیکل کی لائن پہ ہی چلے جاتے ہیں، تاجر کے بچے تجارت کی لائن پر ہی چلے جاتے ہیں، جس طرح سے بڑوں کو کرتے دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم نے جا بجا مسلمانوں کو اور کفار کو متوجہ کیا ہے۔ خود قرآن کریم میں قریش مکہ کے مشرکین کو مخاطب کر کے بار بار جس چیز کی طرف ان کی توجہ مرکوز کی، توجہ دلائی، وہ کیا ہے کہ اگر تمہارے آباء و اجداد گمراہ تھے تو کیا تم بھی گمراہی کا رستہ اختیار کرو گے؟ اگر تمہارے آباء و اجداد ناسمجھ تھے تو تم بھی وہی رستہ اختیار کرو گے؟ اگر تمہارے آباء و اجداد غلط سوچتے تھے تو تم بھی غلط رستہ سوچو گے؟ اگر تمہارے آباء و اجداد بتوں کی پوجا کرتے تھے تو تم بھی وہی رستہ اختیار کرو گے؟ یعنی آباء اجداد اور بڑوں کے رستے کے حوالے سے بھی قرآن سوچنے کا حکم دیتا ہے، غور و فکر کا حکم دیتا ہے، تدبر کا حکم دیتا ہے، تعقل کا حکم دیتا ہے، تاکہ انسان اپنے ہوش و حواس میں اپنی عقل کے ساتھ، اپنی درایت کے ساتھ، اپنے فکر کے ساتھ، اپنے شعور کے ساتھ اس رستے کا انتخاب کرے جس پر اس کا ضمیر مطمئن ہو، اس کا خدا راضی ہو، اور وہ رستہ قرآن اور نبی کے احکام کے مطابق ہو۔ لہٰذا جب امام حسین علیہ السلام کا دور آیا تو وہ دور کیسا تھا؟ ایک ایسا دور، مختصر عرض کرتا ہوں چونکہ اس میں پھر بڑی تفصیلات ہیں، ایک ایسا دور جس میں تخت خلافت پر، جس کو خلافت رسول کی کرسی کہا جاتا ہے، ممبر رسول کہا جاتا ہے، رسول کی مسند کہا جاتا ہے، ایک ایسا شخص براجمان ہوا جو اپنے ذات کے اعتبار سے، فعل کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، باقی تمام اعتبارات سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اشاریہ 0.001% بھی مطابقت نہیں رکھتا تھا، جو سراپا نجاست، سراپا پلیدی اور جرأت مند پلید، جرأت مند نافرمان، جرأت مند جسور، یعنی جرأت کے ساتھ وہ یہ کہتا تھا کہ اگر شراب اسلام میں حرام ہے تو مسیحیت میں حلال ہے، میں مسیحی بن کر پیوں گا۔ اگر محرمات سے بدکاری اور نکاح اسلام میں حرام ہے تو کیا ہوا، میرے لیے حرام نہیں ہے، انجام دیتا۔ ہر وہ برا کام جو معاشرے کی نگاہ میں اور دین کی نگاہ میں برا تھا، ممنوع تھا، یزید علناً اور علانیہ طور پر انجام دے رہا تھا۔ اب وہ انجام دے رہا تھا، باقی مسلمان تو نہیں کر رہے تھے، لیکن مشکل یہ ہے کہ جب اوپر سر خراب ہو جائے تو اس سر کے خرابی کا اثر دھڑ پر ہوتا ہے، اور دھڑ کی خرابی کا اثر زندگی پر ہوتا ہے، اور زندگی میں خرابی آ جائے تو موت پھر یقینی ہو جاتی ہے۔ اس لیے معاشرے کا بھی ایک دھڑ ہوتا ہے، جسم ہوتا ہے، اس معاشرے کے سر کو رئیس کہتے ہیں، وہ جو آپ کا خلیفہ ہے، آپ کا بادشاہ ہے، آپ کا حکمران ہے، آپ کا سردار ہے، وہ جیسا ہوگا اس کے پیچھے چلنے والے ویسے ہی ہوں گے۔ اس لیے آپ اموی اس دور کا جائزہ لیں تو ایسے ایسے لوگ گورنرز بنائے گئے، ایسے ایسے لوگ حکومتوں میں آئے جو دن میں بڑے مزے سے شراب پیتے اور شراب کے نشے میں دھت رہتے، حتیٰ ساری رات شراب کی محفلیں سجتی، اور ان محفلوں کے بعد صبح جا کر محراب مسجد میں نماز بھی پڑھاتے، اور پھر وہ کثرت شراب نوشی کی وجہ سے ان کو ابکائی آتی، ان کو الٹی آتی، مسجد کے محراب میں وہ الٹیاں کرتے،
اور پھر صبح کی فجر کی 2 رکعت نماز پڑھانے کی جگہ وہ 4 رکعت پڑھا کر مڑ کے نمازیوں سے کہتے لوگوں اگر اور چاہوں تو اور نماز پڑھا دوں تمہیں. جب معاشرہ اس طرح کا ہو جائے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ یہیں پر دیکھ لیں، یہیں پر کہ مسجد کے محراب میں ایک شخص 2 کی جگہ 4 رکعت نماز پڑھا رہا ہے اور پیچھے مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ پیچھے نمازی نہ ہو، وہ کہیں گے نہیں بھئی یہ تو کافر ہے، یہ تو مرتد ہے، یہ تو اسلام کا مخالف ہے، یہ تو بد کردار ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. نہیں، مسجد بھری ہوئی ہے، نماز ہو رہی ہے اور 2 کی جگہ 4 رکعت ہو رہی ہے اور وہی مسلمان پڑھ بھی رہے ہیں. ان میں باشعور بھی ہیں، بے شعور بھی ہیں. اس لیے اس طرح کے واقعات بتاتے ہیں کہ جو پیش امام آپ کا، جو آپ کا راہبر، جو آپ کا رہنما، جو آپ کا حاکم اسلام کے نام پر جو کچھ کرے گا اس کے پیچھے چلنے والے اسی کو اسلام سمجھیں گے. اس کی ایک مثال خود شام ہے. شام میں جس طرح سے اہل البیت کے خلاف ذہنوں کو بھرا گیا، اہل البیت کے خلاف دشنام ترازی کو دین کا حکم بنایا گیا، اہل البیت کے خلاف گالیوں کو، سب اور شتم کو رواج دیا گیا، وہ اپنی مثال آپ ہیں. اہل سنت کے ہاں ایک بہت بڑے امام ہیں، امام نسائی. امام نسائی چھوٹی شخصیت نہیں ہے. ان کے ہاں 6 معتبر کتابوں میں ایک کتاب سنن نسائی ہے. سنن نسائی کے مصنف کون ہیں؟ امام نسائی. امام نسائی کون ہے؟ بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے عالم، بہت بڑے ان کے ہاں امام الحدیث. جب وہ دمشق گئے اور انہوں نے مسجد اموی میں، جو آج کل دمشق میں موجود ہے، بہت بڑی مسجد ہے، جو پہلے ایک زمانے میں کلیسا تھی جس پر مسلمانوں نے قبضہ کیا تھا، جب وہاں پر گئے وہاں پر دیکھا ممبر سے علی اور آل علی کو سب اور شتم یعنی گالی دی جا رہی ہے. اس گالی کو سننے کے بعد پریشان ہوئے، کہا کہ یہ اسلام ہے، یہ اسلامی معاشرہ ہے، یہ مسلمان ملک ہے، اور یہ جو سامنے بیٹھے ہوئے مسجد کے نمازی ہیں یہ مسلمان ہیں. تعجب کس کو ہو رہا تھا؟ شیعہ کو نہیں. ایک سنی مفسر، سنی محدث، سنی امام، سنی فقیہ اور سنی راوی، کوئی شیعہ نہیں. لیکن وہ دیکھ رہے تھے کہ اسلام اس حد تک بگڑ چکا ہے کہ مسجد اموی میں ممبر پر چڑھ کر علی اور آل علی کو سب اور شتم کیا جا رہا ہے. وہ علی جو کل ایمان ہے، وہ علی جو حق اور باطل کے پہچان کا پیمانہ ہے، وہ علی جو زمین پر اللہ کا ولی ہے، وہ علی جس کے بغیر اسلام کی فتوحات کا کوئی تصور ہے ہی نہیں، وہ علی جو نفس رسول اور جان رسول ہے. اس کو اگر اس طرح سے گالیاں دی جائیں اور وہ مسلمان معاشرہ خاموش رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کلاں باقی تمام چیزیں بھی دین کا حصہ بن جائیں گی، اور اس کے نتیجے میں آنے والے وقت میں بت پرستی بھی دین کا حصہ ہوگا، شراب نوشی بھی دین کا حصہ ہوگا، بد کرداری بھی دین کا حصہ ہوگا. تو یزید یہی کام کر رہا تھا. امام حسین نے کیا کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے، چونکہ پورا معاشرہ فاسد ہو چکا تھا، اس فاسد معاشرے کو سنبھالنے کے لیے چھوٹی قربانی کافی نہیں تھی. جتنا بڑا زخم ہوتا ہے آپریشن بھی اتنا بڑا ہوتا ہے، جتنی بڑی بیماری ہوتی ہے علاج بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. جب پورے اسلامی اور مسلمان معاشرے کا پیکر اور بدن اس طرح سے زخموں سے چور ہو اور اندر سے کینسر زدہ ہو اور دین کا لبادہ اور لباس تو ہو لیکن اندر سے چھوت کی بیماری لگی ہوئی ہو، کینسر کی بیماری لگی ہوئی ہو، تو ایک ایسے معاشرے میں ایک ایسے قدم کی ضرورت ہے جو جتنا بھی بڑا ہو اس کا اثر بھی اتنا ہی بڑا سامنے آئے، جس کے نتیجے میں اس پورے معاشرے کے اندر ایک ایسا تلاطم اور زلزلہ برپا ہو جو زلزلہ اس پورے معاشرے کو سوچنے پر اور اپنی اس بیماری کے خلاف لڑنے کے لیے میدان میں نکلنے پر آمادہ کر سکے. یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب اس سارے منظر کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے. اب ایک اور سوال اٹھتا ہے، ایک دفعہ صلوات بھیجیں اور ذرا آگے آ جائیں تاکہ پیچھے سے آنے والوں کو جگہ ملے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. صلوات بھیجتے رہیں اور تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد.
اب ایک اور عنوان دیکھیں، جب آپ آج کے معاشرے میں بھی یہ یاد رکھیں، کربلا 61 ہجری کا واقعہ ہے اور ہم 1445-46 ہجری میں ہیں. ہمارا تاریخی فاصلہ جو ہے تقریباً 1400 سال کا ہے. 1400 سال کے پہلے رونما ہونے والے واقعے کا آج کے معاشرے سے تعلق بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اگر آپ عام احمق ان پڑھ جاہل معاشرے سے پوچھیں، وہ کہے گا یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے، آج کی بات کرو، وہ فوراً یہ کہے گا. لیکن جب آپ اسلام کے تربیتی نظام سے پوچھیں گے، وہ کہے گا نہیں، کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. اس لیے کہ 1400 سال پہلے جو کچھ ہوا، چاہے نبی کے دور میں ہوا، چاہے نبی کریم کے بعد ہوا، ائمہ کے ادوار میں ہوا، وہ سارے کا سارا ایک پروسیس ہے امت اسلامی کے لیے، تاکہ امت اسلامی ان نشیب و فراز سے سیکھنے کے بعد اس دین کو جس کی بقا تا قیام قیامت آئے. دین صرف 61 ہجری تک کے لیے نہیں ہے، 11 ہجری تک کے لیے نہیں ہے، 40 ہجری تک کے لیے نہیں ہے، 50 ہجری تک کے لیے نہیں ہے، کربلا تک کے لیے نہیں ہے، تا قیام قیامت ہے. اگر دین تا قیام قیامت ہے تو پھر وہی بھی تا قیام قیامت ہے. اگر وہی تا قیام قیامت رہنما، راہ گشا اور راہبری کا فریضہ انجام دینے والا عمل ہے اور کتاب ہے، تو پھر وہ شخصیات جن کا تعلق وہی سے ایسے ہی ہے جیسے جسم کا روح سے، ان کا کردار بھی تا قیام قیامت زندہ ہونا چاہیے اور واجب التقلید ہونا چاہیے. ورنہ اسلام پھر کمپلیٹ نہیں ہے اور اسلام پھر زندہ رہ نہیں سکتا. یہی وجہ ہے کہ جب ہم کربلا کے واقعے کو دیکھتے ہیں تو کربلا کے واقعے کو صرف ماضی میں رکھ کر حال کو کاٹ نہیں سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج وہ واقعات نہیں ہیں، آج وہ حالات نہیں ہیں، آج امام نے منع کر دیا ہے، آج فلان امام نے یہ کہا ہے کہ تم لوگ گھر سے نکلو نہیں، فلان امام نے یہ کہا ہے کہ ہماری غیبت کے زمانے میں امام عصر سے پہلے کوئی قیام نہیں ہونا چاہیے، امام عصر سے پہلے ظلم کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے، امام عصر سے پہلے طاغوت کے خلاف لب نہیں کھولنے چاہیے، امام عصر سے پہلے اصلاح معاشرہ نہیں کرنا چاہیے. یہ کن لوگوں کے نعرے ہیں؟ ان لوگوں کے جنہوں نے طاغوت کے دسترخوانوں سے ہڈیاں چوس کر انہی طاغوتی حکمرانوں کی حکمرانی اور حکومتوں کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا اور لوگوں کو خسی بنانا چاہا. یہ ان کے نعرے ہیں، چونکہ ان کا مقصد ہی لوگوں کو خسی بنانا ہے، ان کا مقصد ہی لوگوں کو بے تفاوت بنانا ہے. اس لیے ہر وہ دروازہ کھولنے کی وہ کوشش کرتے ہیں جس کے ذریعے سے انسان بے حس ہو، بے حرکت ہو، لا تعلق ہو، بے توجہ ہو. چاہے معاشرے کے اندر کسی بھی طرح کا طوفان اٹھے، انسان کہے میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں نے تو اپنی نماز پڑھنی ہے، میں نے تو اپنا روزہ رکھنا ہے، میں نے تو اپنا حج کرنا ہے، میں نے تو اپنی زیارتیں کرنی ہے. وہ حج، وہ زکوٰۃ، وہ باقی عبادات اگر اجتماع کے احیاء کا سبب نہ بنے، اجتماع کے زندہ کرنے کا سبب نہ بنے، معاشرے کے اندر روح پھونکنے کا سبب نہ بنے اور معاشرے کو انفرادی زندگی گزارنے پر مجبور کر دے، تو اس وحی اور اس دین کا وحی سے، کتاب اللہ سے، نبی خدا سے کسی بھی طرح کا کوئی تعلق نہیں بنتا. اس لیے کہ دین اجتماع کے لیے آیا ہے، انفرادی تربیت بھی اسی اجتماع کی اصلاح کے لیے ہے. لہٰذا کربلا کو آپ 61 ہجری میں محدود کر کے آج کی دنیا سے کاٹ نہیں سکتے. لہٰذا یہ یاد رکھیں کہ کربلا ہر دور کے زندہ انسانوں کے زندہ ضمیر کی آواز کا نام ہے. اگر ضمیر زندہ ہے تو کربلا زندہ ہے، ضمیر اگر مردہ ہے تو پھر انسان روتا رہے. اس رونے سے کربلا زندہ نہیں ہوتی، اس رونے سے حریت زندہ نہیں ہوتی، اس رونے سے حمیت جاگتی نہیں ہے. تو جو رونا انسان کو بے غیرت بنا دے، جو رونا انسان کو لا تعلق بنا دے، اس رونے کا تعلق حسین بن علی سے نہیں ہے. آپ بازار کوفہ میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا خطبہ نکالیں، جائیں پڑھیں، نکالیں. جب انہوں نے اہل کوفہ سے مخاطب ہو کر فرمایا
کہ کیا بات ہے، تم رو رہے ہو آج کوفہ میں اور تمہاری ہی لوگ ہمیں کربلا میں شہید کرتے ہیں، تمہارے اس گریہ کی کیا حیثیت ہے؟ اگر اس گریہ کی حیثیت ہے تو تب ہے جب تم بازار میں تماشائی نہیں بلکہ قافلے اسرا میں شامل ہو کر ہمارے درد کو اپنے اندر محسوس بھی کرو اور ہمارے اس ابتلا اور امتحان سے ہماری ہی طرح ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر گزرو، تب تم ہمارے ہو، ورنہ تمہارے آنسوں کی ایک مکھی کے پر جتنی قیمت نہیں آئے۔ یہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے خطبات آپ دیکھیں، پڑھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا 61 ہجری سے متعلق نہیں ہے، ہاں واقعہ 61 ہجری کا ہے، لیکن اس 61 ہجری کے واقعے کا جو اثر ہے وہ ہر سال ہے، ہر دن ہے، ہر رات ہے، ہر صبح ہے، ہر شام ہے، اور یہ اثر دو حوالوں سے ہے، دو طرح سے۔ میں اپنے موضوع سے تھوڑا سا ہٹ گیا، اب یہ بات کمپلیٹ کر کے پھر میں موضوع کی طرف جاتا ہوں۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے۔ ذرا غور کریں، اگر عاشور کا دن آپ مناتے ہیں تو کس حساب سے مناتے ہیں؟ چاند کے، ایسا ہی ہے نا، چاند کے حساب سے مناتے ہیں نا۔ اگر آپ یورپ میں، امریکہ میں چلے جائیں، مغربی دنیا میں، تو وہاں پر یہ دیکھ کر منایا جاتا ہے کہ چھٹی کا دن کون سا ہے۔ جو دن چھٹی کا ہوگا اس دن وہ عاشور منائیں گے، ان کی مجبوری ہے، نوکری کی مجبوری ہے، بازار کی مجبوری ہے، ان کے کام کی مجبوری ہے، کاروبار کی مجبوری ہے، ان کو صرف اور صرف چھٹی کا دن سوٹ کرتا ہے، لیکن آپ چاند کے حوالے سے مناتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو اس طرح سے کیلنڈر سے ہٹ کر، چاند سے ہٹ کر جب وہ ایک دن مخصوص کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ فرض کریں 10 محرم، فرض کریں اتوار کو ہے، ہم جو ہے منگل کو منائیں گے، تو کیا منگل کو عاشورہ ہے یا نہیں ہے؟ منانے سے ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، منگل کو عاشورہ منانے سے عاشورہ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ سوال ہے آپ سے۔ قطعاً نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عاشورہ کا تعلق تکوینیات سے ہے، یہ نہیں کہ آپ نے منایا تو ہو گیا۔ آپ اپنے بچے کی سالگرہ، اس کی پیدائش فرض کریں 10 جون کو ہے، آپ نے 15 جون کو منایا، کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ تکوینی طور پر حقائق عالم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس دن آپ نے چاہا اس دن منا لیا۔ آپ نے عورتوں کا عالمی دن 1 جنوری کو منا لیا یا 1 جون کو، کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ یہ آپ کا بنایا ہوا دن ہے۔ آپ کے بنائے ہوئے دن اور خدا کے بنائے ہوئے دن میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ جو خدا بناتا ہے اس کا تعلق تکوین عالم سے ہوتا ہے، عالم کی طبیعت سے ہوتا ہے، عالم کے نیچر سے ہوتا ہے، عالم کے باطن سے ہوتا ہے۔ اس لیے عاشور کا دن، چاہے وہ عاشور ہو چاہے شب قدر ہو، یہ تکوینیات عالم میں سے ایک تکوینی عمل ہے۔ 23 رمضان المبارک کی شب آپ شب قدر مناتے ہیں، آپ 23 کی جگہ 15 کو منا لیں، ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ یہ زیادہ بہتر مثال ہے سمجھنے کے لیے۔ اگر 23 کی جگہ آپ 29 کو منا لیں، ہو جائے گا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ وہی رمضان ہے۔ اس لیے کہ وہ عمل جس کا تعلق اس رات کے ساتھ ہے، اس کا تعلق اس تکوین عالم سے ہے۔ آپ منائیں یا نہ منائیں، وہ رات مخصوص ہے، اس میں آپ تبدیلی نہیں لا سکتے۔ اسی طرح سے عاشور ہے۔ عاشور خاص دن ہے جس کا تعلق اس عالم کی تکوین سے ہے۔ آپ منائیں یا نہ منائیں، اس کا اثر وہی ہے جو تکوینیات میں ہے۔ لہٰذا آپ جب عاشور مناتے ہیں تو آپ ایک درد محسوس کرتے ہیں، اپنے اندر ایک غم محسوس کرتے ہیں۔ یہ جو درد اور غم محسوس کرتے ہیں عاشور کے دن خصوصی طور پر، یہ غم کیوں محسوس کرتے ہیں؟ کسی اور دن یہ غم کیوں نہیں محسوس کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس غم کا تعلق تکوین عالم سے ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ نظام، عالم کا نظام ایک حقیقت ہے، اللہ نے بنا کر چھوڑ نہیں دیا۔ اس عالم میں ایک محور ہے، اس عالم میں ایک نظام ہے،
اس نظام کا ایک نقطۂ مرکزی ہے، اس نقطۂ مرکزی سے اس عالم کا پورا نظام جڑا ہوا ہے۔ جو نقطۂ مرکزی ہے اور محور ہے اس کو ہم کہتے ہیں ولایت، اس کو ہم کہتے ہیں ولی۔ ولی کے قلب سے اس عالم کا نظام جڑا ہوا ہے۔ اس لیے حدیث ہے، حدیث نبوی، لو لل حجت لساخت الارض باہلہا، اگر حجت خدا زمین پر نہ ہو تو زمین قائم نہیں رہے گی۔ زمین کے قیام کے لیے حجت کا ہونا ضروری ہے، زمین کے اور اس پورے عالم کے نظام کے لیے اس حجت خدا کا ہونا ضروری ہے۔ وہی حجت خدا جس پر شب قدر میں فرشتے اترتے ہیں۔ فرشتے آپ پر تو نہیں اترتے نا، فرشتے اترتے تو ہیں، نبی کے زمانے میں نبی پر اترتے تھے، اب کس پر اترتے ہیں؟ اس پر جو نبی کی جگہ تشریف فرما ہے، جس میں وہی نبی کی خصوصیات ہیں اگرچہ وہ نبی نہیں ہے، ولی ہے۔ اس لیے کہ نبی کے بعد اللہ نے جس کو پکڑنے کا حکم دیا ہے وہ ولی ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ تو یہ جو اولی الامر اور ولی خدا ہے وہ محور عالم ہے، اس لیے اس محور عالم کے ساتھ اس عالم کی تکوینیات کا گہرا تعلق ہے۔ لہٰذا عاشور کے دن اور عاشور کے عصر میں جب پورا عالم غمگین ہوتا ہے تو اس غمگینی کی وجہ سے وہ غم صرف وہی محسوس کرتا ہے جو اس ولی زماں سے جڑا ہوا ہو۔ جو ولی زماں سے جڑا نہیں ہوگا اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو انسان اس ولی زماں سے قلبی حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے جڑا ہوا نہیں ہے، اس کے لیے عاشور، عید دو مختلف چیزیں نہیں ہیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا حیوانات کی طرح سے۔ لیکن جس کا دل ولی سے جڑا ہوا ہے اس کو فرق پڑتا ہے۔ اور یہ جو ولی خدا ہے، اس ولی خدا کی جو حیثیت ہے اس عالم کے اندر، وہ روح کے بدن میں موجود حیثیت کی طرح سے ہے۔ اس لیے جب ولی کو لوح محفوظ میں کربلا کے وہ مناظر عصر عاشور نظر آتے ہیں تو وہ مناظر کیا ہے؟ پورا عالم خون کے آنسو رو رہا ہے۔ یہ جو عاشور کے دن خاص چیز ہے۔ آپ عاشور میں یہ جو تربت ہے، تربت آپ نے دیکھی ہوگی، اس کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، اس کی تصویریں دیکھی ہوں گی۔ اگر کربلا کی تربت ہو تو اس کی خصوصیت کیا ہے؟ عصر عاشور میں خون میں تبدیل ہو جاتی ہے، ایسا ہی ہے۔ تو خون میں تبدیل صرف تربت امام حسین تبدیل ہوتی ہے؟ نہیں، پورا عالم ہوتا ہے۔ پھر ہمیں صرف امام حسین کی تربت میں یہ کیوں نظر آتا ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر اللہ نے پردہ ہٹا دیا ہے، باقی آثار میں پردہ باقی رکھا ہے۔ جس طرح سے جو لوگ پہنچ جاتے ہیں کسی مقام پر، ان کی آنکھوں کے سامنے سے جب پردہ ہٹ جاتا ہے تو ان کو حقائق عالم نظر آتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص اس مقام پر پہنچا ہوا ہو تو اس کو عاشور کے دن سارے عالم کا وہ خون نظر آ رہا ہے۔ اس لیے کہ حسین ابن علی کے گردن سے اور گلے سے گرنے والے خون کا ہر قطرہ پورے اس عالم کے ہر ذرے کو خون کے آنسو رلاتا ہے۔ میری آنکھوں پر پردہ ہے، میں نہیں دیکھتا، ٹھیک ہے، لیکن وہ لمحہ ایسا لمحہ ہے۔ اسی لیے جب آپ عصر عاشور خاک کربلا نہیں، خاک قبر امام حسین علیہ السلام اگر کسی کو مل جائے تو آپ دیکھیں گے اس کی رنگت تبدیل ہو گئی، وہ خون میں تبدیل ہو گیا۔ اس لیے کہ پورا عالم اس کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں صرف خاک میں، خاک قبر حسین ابن علی میں یہ اثر نظر آتا ہے اور باقیوں میں نظر نہیں آتا، اس لیے کہ ہماری آنکھوں پر پردہ ہے، باقیوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن جو اولیاء اللہ ہیں وہ باقیوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد تھے، استاد بجدانی، مجتہد تھے، فقہ اور اصول پڑھاتے تھے اور بڑے معروف۔ انہوں نے وفات پا گئے، وہ خود شاگرد تھے علامہ طباطبائی کے، یہ ہمارے استاد تھے۔ وہ اپنے ایک اس میں انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ عاشور کا دن تھا، میں گھر سے نکلا اور حضرت معصومہ کے حرم میں گیا۔ حرم میں جا کے جب میں نے زیارت عاشورہ، زیارت وارثہ، باقی جو عاشور کے اعمال ہیں وہ سارے انجام دیے، اس کے بعد تھوڑا سا دل ہلکا ہوا، لیکن دل کی خواہش تھی کہ میں کچھ اور کروں۔ کہ میں حرم سے نکلا تو حرم سے، حضرت معصومہ کے حرم سے جب آپ نکلتے ہیں، مشرق کی جانب پارک ہے، پارک کے بعد ایک بازار ہے، چاروں طرف دکانیں ہیں چھوٹی چھوٹی، اور اندر ایک قبرستان ہے، دکانوں کے اندر کی طرف تقریباً 1000 گز کا پلاٹ ہوگا، اس میں قبرستان ہے۔
اس قبرستان میں بڑے بڑے اولیاء اللہ دفن ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ. کہنے لگے میں ادھر اس قبرستان میں چلا گیا تھا کہ اولیاء اللہ کی روحوں کے ساتھ بیٹھ کر ذرا اس کیفیت میں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ عرض کروں. کہتا جب میں وہاں پر پہنچا تو میں نے دیکھا علامہ محمد حسین طباطبائی سامنے تشریف فرما ہیں، بیٹھے ہوئے قبلہ رخ ہو کر اور کچھ پڑھ رہے ہیں. وہ ان کے استاد تھے، وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ. ان پر اگر میں بات کرنا چاہوں تو بہت لمبی ہو جائے گی، ٹائم نہیں ہے اور میرے پاس ٹائم بہت کم ہے. تو اس لیے کہنے لگے میں جا کے ان کے پیچھے بیٹھ گیا. مفسر قرآن، مفسر تفسیر المیزان، صاحب تفسیر المیزان علامہ محمد حسین طباطبائی، عارف آدمی اور بہت پہنچے ہوئے آدمی. کہنے لگے میں جا کے ان کے پیچھے بیٹھ گیا. جب میں ان کے پیچھے بیٹھ گیا تو وہ کافی دیر ان اعمال میں مصروف رہے، پڑھتے رہے، اور جب وہ فارغ ہوئے انہوں نے میری طرف رخ کیا اور بغیر کسی مقدمے کے فوراً پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ آج کون سا دن ہے؟ کہنے لگے میں تھوڑا سا ٹھٹک سا گیا، آج عاشور کا دن ہے، 10 محرم ہے. تو اس کا مطلب ہے استاد یہ نہیں پوچھ رہے کہ آج عاشور ہے، 11 محرم ہے یا 9 محرم، یہ نہیں پوچھ رہے، آج اس دن کی عظمت پوچھ رہے ہیں. میں نے کہا کہ استاد آپ خود بتائیے کہ آج کون سا دن ہے. انہوں نے آگے بڑھ کے مٹی اٹھائی اپنے ہاتھ میں، میرے سامنے یوں مٹھی کھولی. جیسے ہی مٹھی کھولی، یہ ان کی کرامت تھی. کہنے لگے میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں سنگریزے تھے اور مٹی تھی، لیکن وہ سارے کا سارا خون میں تبدیل ہو چکا تھا. جب میں نے یہ دیکھا تو کہا کہ دیکھو یہ عالم اس وقت جو ہے اس طرح سے خون میں نہایا ہوا ہے، چونکہ یہ وہ وقت ہے جب حسین ابن علی علیہ السلام کو کربلا میں شہید کیا گیا. تو یہ لمحات زندہ ہیں، یہ لمحات زندہ ہیں اور وہ کیفیت زندہ ہے. جب امام زمان کی آپ بات کرتے ہیں نا، امام زمان کی نگاہوں کے سامنے ہے یہ. جب امام زمان علیہ السلام ان مناظر کو دیکھتے ہیں تو ان کا دل تڑپتا ہے. ان کا دل جب تڑپتا ہے تو وہ قلب عالم امکان کا نام امام زمان ہے. اس عالم امکان کا دل امام زمان ہے. وہ تڑپے تو جو بھی اس دل سے متصل ہوگا، وہ حدیث یاد کرے، شیعتنا خلقو من فاضل طینتنا وَأُجِنُوا بِمَاءِ مَحَبَّتِنَا. ہمارے پیروکار وہ ہیں جنہیں ہماری بچی ہوئی مٹی میں سے خلق کیا گیا ہے، اور ان کی مٹی کا جب آٹا گوندا جا رہا تھا تو ہماری محبت کا پانی اس میں ملایا گیا ہے. یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا. جب ہم پر غم طاری ہو تو وہ بھی غمگین ہو جاتے ہیں، جب ہم پر خوشی طاری ہو تو وہ بھی خوش ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے جب آپ دیکھتے ہیں تو اس عالم امکان کے دل اور قلب کے کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے جب وہ محزون ہوں، وہ غمگین ہوں، تو جو بھی ان سے متصل ہوگا وہ اپنے اندر غم اور درد کو محسوس کرے گا. کسی اور دن نہیں، اسی دن جس دن عاشورہ ہے. 61 ہجری کا عاشورہ آج بھی زندہ ہے، 61 ہجری کا خون آج بھی زندہ ہے، 61 ہجری کی وہ تحریک آج بھی زندہ ہے، اور تکوین عالم میں بھی زندہ ہے، اور تشریع عالم میں بھی زندہ ہے، قانون کے اعتبار سے بھی اور فطرت عالم کے اعتبار سے بھی. اس لیے امام حسین کی اس تحریک کو صرف 61 ہجری تک محدود کر کے آج کے دور کو کاٹ کر یہ کہنا کہ نہیں ہم آج کے یزید کے حوالے سے کچھ نہ کہیں. کس امام نے کہا آج کے یزید کے حوالے سے کوئی بات نہ کریں، آج کے حکمرانوں کے حوالے سے کوئی کام نہ کریں، آج کے ظالموں کے حوالے سے کوئی قیام نہ کریں؟ کیوں؟ امام معصوم نے یہ فرمایا ہے کہ ہمارے حجت کے ظہور سے پہلے کوئی بھی قیام ہو تو وہ باطل ہے. یہ سارے کے سارے اس طرح کے اقوال، اس طرح کی احادیث، اس طرح کے جملے یہ گڑے ہوئے ہیں ان اموی اور عباسی بادشاہوں کے جنہوں نے عوام کو سلانا تھا، اور عوام کو سلانے کے لیے انہوں نے احادیث گڑی، مسجدوں کے ذریعے سے، محرابوں کے ذریعے سے ان کو پھیلایا، تاکہ لوگ اس حساب سے شیعہ ہوں تو شیعہ عقائد کے لحاظ سے، سنی ہوں تو سنی عقائد کے لحاظ سے آرام سے گھر بیٹھے رہیں اور ان ظالم ترین اور بد کردار ترین لوگوں کو حکومت کا موقع ملے. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں، ابھی غور کریں تو بعض مفتیان اب بھی یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ یزید کو حکومت تو اللہ نے دی تھی، اس لیے اس کے خلاف قیام کا کوئی جواز بنتا ہی نہیں تھا. اللہ نے دیا ہے. وہی اللہ جس نے یزید کو حکومت دیا ہے، وہ اللہ آیا یزید کی حکومت پر راضی ہے یا نہیں ہے؟ اگر راضی نہیں ہے تو کیسے دیا ہے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ یزید کو اللہ نے حکومت دیا ہے تو پھر فرعون کو کس نے دیا ہے؟ شداد کو کس نے دیا ہے؟
نمرود کو کس نے دیا ہے؟ باقی تمام اس طرح کے ظالموں کو کس نے دیا ہے؟ اگر اللہ ہی نے ان کو دیا ہے تو ان کو حکومت دی، ادھر سے اپنے نبی بھیجے کہ میں نے حکومت ان کو دیا ہے، کمزور تمہیں بنایا ہے، اور یہ کمزور جا کے اس حاکم سے لڑے۔ یہ کیسا اللہ، کیسے اس کی حکمت، کیسا اس کا عدل، کیسی اس کی تعلیم ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا تصور جو ان اموی اور عباسی خلفاء اور بادشاہوں نے عوام کو خصیب بنانے کے لیے گڑے ہیں، ان کا تعلق نہ قرآن سے ہے نہ انبیاء کی تعلیمات سے ہے۔ لیکن آج مصیبت یہ ہے کہ بعض شیعہ نام نہاد علماء بھی اسی طرز تفکر کی ترویج کرتے ہیں، اور اہل سنت کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ کہتے ہیں جو بھی غالب ہوا وہ حاکم ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے ہے، چاہے زانی ہو اللہ کی طرف سے، چاہے قاتل ہو اللہ کی طرف سے، چاہے وہ کرپٹ ہو اللہ کی طرف سے، وہ حاکم ہے، وہ اولی الامر ہے۔ یعنی اللہ کا دشمن اللہ کا ولی بن گیا، اللہ کے دین کو قتل کرنے والا اللہ کے دین کا محافظ بن گیا۔ یعنی اللہ ایک طرف کہتا ہے کہ میرے دین کے دشمنوں سے لڑو، اور دوسری طرف کہتا ہے اولی الامر کی اطاعت کرو جس کو میں نے بنایا ہے۔ یعنی یہ جو ظالم جتنے بھی بادشاہ ہیں انہیں اللہ نے بنایا، اور اس لیے ان کی اطاعت کرو۔ ادھر سے اللہ کہتا ہے نہیں، ان سے لڑو۔ یہ کون سا طرز تفکر ہے؟ یہ وہی طرز تفکر ہے جو بنی امیہ نے دیا ہے، یہ وہی ہے جو بنی عباس نے دیا ہے۔ اور آج بھی ہمارے بہت سارے مولوی اس طرز تفکر کا شکار ہو کر امر بالمعروف سے روکیں گے، نہی عن المنکر سے روکیں گے، قیام سے روکیں گے، برائیوں کے خاتمے کے لیے جد و جہد سے روکیں گے۔ شیعہ ہوں یا اہل سنت، دونوں میں اس طرح کے طبقات موجود ہیں۔ اہل سنت میں بہت زیادہ، چونکہ ان کے ہاں اسی حاکم ہی کے سائے میں ان کا یہ طرز تفکر پروان چڑھا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو اس طرح کی عجیب و غریب اور ضعیف ترین اس طرح کی روایات کو کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ کر لاتے ہیں، اور اپنی سستی کا، نااہلی کا، بے غیرتی کا اور کمزوری کا جواز بنا کر کہتے ہیں نہیں ہم گھر میں ٹھیک ہیں، ہمیں ظلم کے خلاف نہ بولنا چاہیے نہ نکلنا چاہیے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ صلوات ذرا اونچی آواز سے دوبارہ بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ عزیزان کرام، ایک اور پہلو ذرا دیکھیں۔ اگر امام حسین علیہ السلام سے ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں، جب کہا جائے کہ بھئی آپ دین کی ان بنیادوں پر عمل کریں اور ظلم کے خلاف بولیں، ظالمانہ نظام کے خلاف بولیں، تو کہا جاتا ہے امام حسین نے ٹھیک ہے کربلا میں یہ قربانی دی، باقی ائمہ نے تو نہیں کیا، امام حسن نے تو نہیں کیا، امام صادق نے تو نہیں کیا، امام زین العابدین نے تو نہیں کیا، امام باقر نے تو نہیں کیا، باقی ائمہ نے تو نہیں کیا، تو صرف امام حسین کیوں؟ اس طرح کے استدلال کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنی جہالت چھپا کر خود کو بڑا صاحب فکر اور صاحب منہج ثابت کرنا۔ اس ادعا اور اس طرح کے دعووں کا مطلب کیا نکلتا ہے کہ امام حسین کچھ اور تھے، باقی ائمہ کچھ اور، دونوں کے عمل کے درمیان تضاد تھا۔ اگر دونوں امام حسین اور امام حسن کے درمیان تضاد نکل آئے، امام حسین اور امام زین العابدین کے درمیان تضاد پیش آئے، امام زین العابدین اور امام باقر کے درمیان تضاد ہو، امام حسین اور امام صادق کے درمیان تضاد ہو، تو پھر نہ وہ امام ہے نہ یہ امام، چونکہ امام ایک حقیقت کے کئی چہروں کا نام ہے۔ نبی کریم سے لے کر امام مہدی آخر الزمان تک ہدف بھی ایک ہے۔ نبی کریم سے امام عصر تک ہدف ایک ہے، فکر ایک ہے، شعور ایک ہے، رستہ ایک ہے۔ ہاں، چیلنجز کے حساب سے حکمت عملی مختلف ہے۔ کہیں پل بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، کہیں پل کی بجائے پتھر رکھ کر ادھر کراس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن دونوں پانیوں میں ہے، دونوں جگہ آپ کی حکمت عملی اور ہوتی ہے۔ کہیں پر آپ کو گرم لباس کی ضرورت ہوتی ہے، کہیں پر آپ کو سرد لباس کی ضرورت ہوتی ہے، حکمت عملی ہو رہا ہے، لیکن حقائق
سب کے سامنے یکساں ہیں۔ اس لیے مکتب اہل البیت میں امامت کا جو تصور قرآن اور اہل البیت نے ہمیں پیش کیا ہے اور ہمیں بتایا ہے، اس میں امامت منصب ہے، اور اس منصب پر وہی آئے گا جس کا انتخاب اللہ کرے گا، اور جس کا انتخاب اللہ نے کر کے اس منصب پر اس کو بٹھا دیا، وہ چاہے علی ابن ابی طالب ہو، چاہے امام حسن عسکری، اس منصب کے اعتبار سے سب کے سب برابر ہیں۔ ان کے درمیان اگر فرق باپ اور بیٹے کا ہے تو یہ فضیلتیں ہیں، لیکن منصب سب کا ایک ہے، اور سب کا سب جو بھی کام کریں گے ان کا کام عصمت کا نتیجہ ہوگا، اور سب معصوم ہوں گے۔ ان کے درمیان کبھی بھی تضاد اور کبھی بھی ٹکراؤ پیدا نہیں ہو سکتا۔ ٹکراؤ اگر پیدا ہو تو وہ معصوم نہیں آئے، اور اگر ٹکراؤ پیدا ہو وہ معصوم نہ ہو تو جو معصوم نہیں ہے وہ قابل اتباع نہیں آئے۔ اس لیے اس الجھن کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ ائمہ ہدا علیہ السلام کے درمیان تضاد کسی بھی طرح کا کہیں پر بھی موجود نہیں ہے، سب کا عمل ایک ہے۔ اس لیے اگر امام زین العابدین کی جگہ امام حسین ہوتے، وہی کرتے جو امام زین العابدین نے کیا، اور اگر امام زین العابدین امام حسین کی جگہ ہوتے تو وہی کام کرتے جو امام حسین نے کیا، اور اگر امام حسن کی جگہ امام حسین امام ہوتے تو وہی کرتے جو امام حسن مجتبیٰ نے کیا۔ اپنے اپنے دور کی حکمت اور چیلنجز کے حساب سے حکمت عملی کا اعلان اور اس حکمت عملی پر عمل۔ اگر کل مجھے توفیق ملی تو اس حوالے سے خصوصاً امام زین العابدین کے اور ان کے بعد کے ادوار کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میرا خیال ہے آپ کے لیے نئی بات ہوگی ان باتوں کو سمجھنے کے حوالے سے کہ بھئی ہم ائمہ ہدا علیہ السلام کی حکمت کو سمجھیں۔ ہم چند معروف جملوں کو لے کر ان کی حقیقتوں سے اگر بے خبر ہوں گے تو کبھی بھی نہ ہمیں امامت سمجھ آئے گی نہ ولایت سمجھ آئے گی۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ امام حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی، آپ سے بیعت مانگی گئی، آپ نے بیعت نہیں کی۔ عام طور پر سوال یہی اٹھتا ہے، اس لیے آپ ہند و پاکستان میں دیکھیں جس طرح کی شاعری، جس طرح کے کلام، جس طرح کے سلام، جس طرح کے مرثیے لکھے جاتے ہیں، اور جس طرح کے ماتم کے لیے چیزیں لکھی جاتی ہیں، عجیب و غریب ہیں۔ یعنی جو روح ہے ائمہ اطہار سے مطابقت ہی نہیں رکھتی۔ بعض اوقات ایسی چیزیں نوحوں کی صورت میں اور ایسی چیزیں مرثیوں کی صورت میں سامنے آتی ہیں۔ آپ نے پرانا نوحہ سنا ہوگا، انڈیا میں پڑھا تھا اور یہاں پر بھی کافی معروف ہوا تھا، اور لوگ کہتے بھی ہیں کاش امام حسین آ جاتے، ہند آ جاتے۔ اور تاریخ میں ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ یمن آ جائیں، بعض لوگوں نے خود مدینہ میں یہ درخواست کی کہ یہ اپنا رسول اللہ آپ یہیں پر رکے رہیں، یہاں پر آپ کی جان بھی بچ جائے گی اور آپ محفوظ بھی ہوں گے، آپ عراق کی طرف نہ جائیں۔ عراقیوں نے نہ امام علی سے وفا کیا نہ امام حسن سے، تو آپ سے بھی وفا نہیں کریں گے۔ اس طرح کی باتیں آپ کو عموماً سننے کو ملتی ہیں۔ تو امام حسین نے چونکہ بیعت مانگی گئی تھی اس لیے آپ نے جو ہے قیام کیا اور بیعت پر سر تسلیم خم نہیں کیا۔ اب ایک سوال ہے، اگر امام حسین علیہ السلام سے بیعت نہ مانگی جاتی کیا امام حسین نکلتے یا نہ نکلتے؟ سوچنے والی بات ہے یا نہیں کہ امام حسین سے فرض کریں یزید بیعت نہ مانگتا تو آپ مدینہ ہی میں بیٹھے رہتے یا نکلتے؟ اس پر سوچیں، نتیجہ دیکھیں گے نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اگر امام حسین کو آپ ہماری طرح کا ایک لیڈر سمجھیں، جیسے آپ ہے، کوئی اور ہے، کوئی اور ہے، سیاسی لیڈر، مذہبی لیڈر، پھر آپ اپنے حساب سے ایک سٹرکچر بنا لیں۔ لیکن اگر امام حسین وہ ہیں جو تمام تر انبیاء کی تمام تر وراثتوں کے امانت دار ہیں، اگر امام حسین وارث انبیاء ہیں، اگر امام حسین حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک ان تمام انبیاء کے وارث ہیں جو کہ آپ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، آپ پڑھتے ہیں نا زیارت وارثہ میں کہ آپ وارث ہیں حضرت آدم کے بھی، حضرت نوح کے بھی، حضرت عیسیٰ کے بھی، حضرت موسیٰ کے بھی، حضرت ابراہیم کے بھی، تمام انبیاء کے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی۔
تو یہ وراثت کس میں ہے؟ کیا امام حسین علیہ السلام کو گزشتہ تمام انبیاء کی دولت ملی تھی وراثت میں؟ کیا گزشتہ تمام انبیاء کی زمینیں اور جائیدادیں ملی تھیں وراثت میں جو آپ کو ہم کہتے ہیں کہ آپ وارث ہیں؟ نہیں. کون سی چیز ہے؟ ان کی وہ ذمہ داریاں جو کفر اور ظلم اور اللہ کے مقابلے میں کھڑی قوتوں کے مقابلے کے لیے اللہ نے ان پر ذمہ داریاں ڈالی تھیں، اور وہ اقدار اور ویلیوز اللہ نے ان انبیاء کو عطا کیے تھے. آج 60 ہجری میں کربلا کی سرزمین پر حسین ابن علی جس مقام پر کھڑے ہیں، وہ مقام ان تمام انبیاء کا مقام ہے. جو بھی نبی ایسی سچویشن کا شکار ہوتا وہ حسین کی جگہ کھڑا ہوتا. اس لیے حسین ابن علی ان تمام انبیاء کی جگہ اکیلے کھڑے ہیں، ان تمام انبیاء کی جگہ. اس لیے وہ وارث ہیں ان تمام انبیاء کی، ان تمام تر ویلیوز اور اقدار کے. لہذا ہم کہتے ہیں کہ آپ وارث ہیں ان تمام انبیاء کے. اب وہی حسین جو وارث اقدار انبیاء ہیں، وارث معرفت اور شناخت انبیاء ہیں، وارث شعور انبیاء ہیں، وارث ان تمام انبیاء کی ذمہ داریوں کے وارث ہیں، وہ حسین اگر ان سے بیعت طلب نہ ہوتی تو آپ آرام سے گھر بیٹھے رہتے. کس نے کہا گھر بیٹھے رہتے؟ اگر وہ گھر بیٹھنے والے ہوتے تو امام کیوں ہوتے ہیں؟ امام کا کام ہی معاشرے کا رشد ہے، امام کا کام معاشرے کی فکری ارتقاء ہے، امام کا کام اللہ کے دین کا نفاذ ہے، امام کا کام معاشرے کے اندر موجود بگاڑ اور خرابیوں کو روکنا ہے، امام کا کام اچھائیوں کا فروغ ہے، امام کا کام اللہ کے مقابلے میں جو بھی نظام آئے اس نظام کے خاتمے کی جد و جہد ہے، چونکہ یہ اللہ کی طرف سے امام ہے دین کی حفاظت کے لیے. گھر بیٹھ کر دین کی حفاظت نہیں ہوتی. اس لیے امام حسین علیہ السلام کسی طلب بیعت کے نتیجے میں نہیں نکلے. ہاں وہ ایک عامل ضرور ہے، وہ ایک وجہ ضرور ہے، لیکن اگر وہ نہ ہوتا تب بھی حسین نکلتے. اس لیے کہ حسین نے جو خود اپنی زبان سے کہا وہ کیا ہے؟ الا ترون، لوگو طلب بیعت کی کہیں پر بات نہیں کی، کہا الا ترون، کیا تم لوگ نہیں دیکھتے ان الحق لا يعمل به، حق پر عمل نہیں ہو رہا، والباطل لا يتناہى عنہ، اور باطل سے اجتناب نہیں کیا جا رہا. حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل کو فروغ دیا جا رہا ہے، برائیوں کو فروغ دیا جا رہا ہے. الا ترون ان الحق لا يعمل به والباطل لا يتناہى عنہ. ایسے میں جب معاشرہ اس طرح کی بیماریوں کا شکار ہو تو حسین ابن علی کی نگاہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں فَلْيَرْغَبِ الْمُؤْمِنْ فِي لِقَاءِ اللَّهِ مُحِقًّا. ایسے موقع پر پھر ایک مومن کا یہ حق بنتا ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے. مومن شرط ہے مومن ہونا. اگر وہ مومن ہے تو اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں موت کو گلے لگا لے، لیکن اس کیفیت پر ایک لمحے کے لیے راضی نہ ہو. یہ حسینیت ہے، یہ حسین کا پیغام ہے. یہ 61 ہجری کے لیے نہیں ہے، تا قیام قیامت آنے والے انسانی معاشروں کے لیے ہے. فَلْيَرْغَبِ الْمُؤْمِنْ فِي لِقَاءِ اللَّهِ مُحِقًّا. حق یہ ہے کہ ایسا انسان جس کے اندر ایمان کی حرارت ہو وہ موت کو گلے لگا لے، لیکن اس طرح کی بدبختی اور بدقسمتی پر راضی اور خاموش نہ ہو. یہ حسین کی کربلا کی روح کا نام ہے. اب ذرا دیکھیے، امام حسین علیہ السلام نکل رہے تھے کہاں سے؟ مدینہ سے. مدینہ سے امام حسین نکل رہے تھے. جب نکل رہے تھے تو لوگوں نے روکا، بہت سارے لوگوں نے مختلف عناوین سے روکنے کی کوشش کی. آپ ادھر نہ جائیں، ادھر نہ جائیں، ادھر نہ جائیں، ادھر نہ جائیں. حتیٰ یہاں تک کہا کہ آپ بیوی بچوں کو لے کر نہ جائیں. کیوں؟ چونکہ بڑی تکلیف ہوگی، بڑے مسائل ہوں گے. لیکن امام حسین علیہ السلام کا جواب کیا تھا؟ اس جواب پر غور کریں. یہ جواب تاریخ میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ہے. امام حسین فرماتے تھے کہ ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ مجھے مقتول دیکھے. تو حسین ابن علی آگہی کے ساتھ نکلے، علم کے ساتھ نکلے، جان کر نکلے. اسی طرح سے حسین ابن علی علیہ السلام کا یہ جملہ ہے، احادیث میں موجود ہے، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ میری فیملی، میرے اہل البیت، میری بیٹیاں، میری بیگم، میری زوجہ، میری بہنیں، ان سب کو سبایا
اسیر کی صورت میں دیکھے. کیوں؟ میرا قتل اور میری اہل البیت کی اسارت سے اللہ کا دین زندہ ہو جائے گا. چونکہ اللہ کے دین کی حیات میرے گلے سے نکلنے والے اس خون میں ہے اور میری بہنوں کی اسارت میں ہے. اس لیے میں شعور کے ساتھ، آگہی کے ساتھ، علم کے ساتھ نکل رہا ہوں کہ میری اس قربانی کے نتیجے میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے گا. یہ حسینیت ہے. یہ آگہی کے ساتھ ہے، شعور کے ساتھ ہے. اس کا مطلب ہے حسین ابن علی کی پوری تحریک آگاہانہ ہے. اب دیکھیے جن لوگوں نے حسین کو روکا وہ کون تھے؟ صحابہ کرام، نبی کریم کے اصحاب، تابعین، تبع تابعین، بوڑھے بھی، جوان بھی اور نوجوان بھی. انہوں نے روکا کہ آپ نہ جائیں. امام حسین نے فرمایا کہ جو میرے ساتھ آ سکتا ہے، جس کے اندر ایمان ہے، فلیرحل معنا، جو ہمارے ساتھ چلے. جس کے اندر یہ شعور نہیں ہے وہ رکے، انجام خود بھگت لے گا. وہ لوگ کہتے ہیں نہیں، مدینہ میں رہیں، آپ کی جان بچ جائے گی. امام حسین فرماتے تھے مجھے جان بچانی نہیں ہے، میں جان بچانے کے لیے نہیں جا رہا، میرا مقصد الہی مقصد ہے. اب امام حسین نکلے. آج کربلا کے اس واقعے کی 1400 برس گزرنے کے بعد بھی جو تاثیر اسلامی اور انسانی معاشرے پر ہے اس پر غور کریں. یزید کی کیا حیثیت ہے؟ ایک گالی ہے یا نہیں؟ بدترین لوگ بھی کسی کو گالی دینا چاہیں تو کہتے ہیں یہ یزید ہے. ایسا ہی ہے. اور حسین کی حیثیت کیا ہے؟ دنیا بھر میں مسلمان ہو یا نہ ہو، شیعہ ہو یا نہ ہو، اگر اس نے انسانوں کو بیدار کر کے کوئی تحریک چلانی ہے تو ایسا ہر لیڈر اپنی زندگی میں جس سے سب سے زیادہ متاثر ہے وہ ذات حسین ابن علی کی ہے. اب اور کریں، نیلسن منڈیلا نے بھی کہا تھا جب اس سے پوچھا گیا بھئی تم نے 27-28 سال جیل میں کیسے گزارے اور کیسے تم ہمت سے کھڑے رہے، کہا کہ مجھے یہ ہمت حسین ابن علی نے دی ہے. نیلسن منڈیلا جو کرسچن تھا، یہ جو گاندھی ہے، گاندھی کے بارے میں اس کی کتابوں میں یہ ہے کہ میں نے تاریخ میں جس سے مقاومت اور استقامت سیکھی وہ ذات حسین ابن علی کی ہے. یہ مسلمان تو نہیں ہے، لیکن حسین ابن علی کی حریت، اور حریت فکر بھی اور حریت عمل بھی، یہ ہر انسان کو اپیل بھی کرتا ہے اور جینے کے لیے اس کو حوصلہ بھی دیتا ہے. آج حسین تعریف، تقدیس اور اللہ کی عظمتوں کی علامت ہے، اور یزید پستی کی اور گالیوں کی. یہ فرق ہے. لیکن آپ ذرا دیکھیں 61 ہجری، 62 ہجری، 63 ہجری، آپ کو حیرت ہوگی. 62 ہجری جب حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت کی خبر عالم اسلام میں پھیلی، میں نے پہلے عرض کیا نا کہ جتنا زیادہ تباہی پھیلی ہوئی ہوگی، برائیاں پھیلی ہوئی ہوں گی، اللہ کی نافرمانیوں کا ڈھول ہوگا، ایسے میں قربانی بھی اتنی ہی بڑی چاہیے، اتنی ہی بڑی قربانی چاہیے جتنی برائی پھیلی ہوگی. اس لیے امام زمان کے ظہور کے موقع پر بھی آپ اگر کتابوں کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی تعداد میں انسان مارے جائیں گے، چونکہ برائیاں اس حد تک پھیلی ہوئی ہوں گی. آتے ہیں اپنے موضوع ہی کی طرف، چونکہ ٹائم ختم ہو گیا، کہ امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی، اور تاریخ کی نگاہ میں، پوری تاریخ میں سب سے بڑی اور سب سے مؤثر قربانی حسین ابن علی کی تھی. اب آپ 62 ہجری میں دیکھیں اس کا اثر عالم اسلام کے مختلف علاقوں میں خبریں پھیل گئیں، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بھئی رسول کے بچوں کے ساتھ یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان نے یہ عمل کیا ہے. تو لوگوں کا خون کھول اٹھا، غفلت کی نیند میں تھے، جاگے، ان کے اندر ایک غیرت کی کیفیت پیدا ہوئی. مکہ میں بھی لوگ اٹھے، مدینہ میں بھی لوگ اٹھے، یمن کی طرف بھی لوگ اٹھے، بصرہ کی طرف بھی لوگ اٹھے. مدینہ میں کیا ہوا؟ لوگ اٹھے. جب مدینہ میں اٹھے تو یزید نے اپنے وہاں کے حاکموں کو حکم دیا، فوج بھیجی اور کہا مدینہ تم پر حلال ہے، 3 دن تک جو کر سکتے ہو کرو. اب کیا ہوا؟ وہی مدینہ، مدینۃ الرسول، جہاں پر صحابہ تھے، جہاں پر نبی کا حرم تھا، جہاں پر نبی کی قبر اطہر تھی، اس مدینہ میں کیا ہوا؟ یزید کے فوجی داخل ہوئے،
نبی کریم کی قبر اقدس کو اور جو مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی میں بھی وہ حصہ جس کو آپ ریاض الجنہ کہتے ہیں، اور آج بھی یہ مسلمان جو ہمارے ارد گرد ہیں جب جاتے ہیں مدینہ تو اس ریاض الجنہ میں 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے 3 گھنٹے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اتنی بافضیلت جگہ ہے جہاں پر 1 رکعت کا ثواب 1 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اس مدینۃ الرسول میں، مسجد نبوی میں، ریاض الجنہ کو گھوڑوں کا استبل اور نجات کا خانہ بنا دیا۔ کس نے؟ یزیدی فوجیوں نے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہوا؟ 10,000 حافظ اور قاریان قرآن کو قتل کر دیا۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ 10,000۔ کربلا میں 72 شہید ہوئے، مدینہ میں 10,000۔ کیوں؟ جب آپ گھر سے نکلیں گے نہیں ظلم کے خاتمے کے لیے، ظالم آپ کے گھر پہنچ جائے گا۔ جب آپ ظلم کے خلاف بولیں گے نہیں تو ظالم آپ کے گلے پر اور آپ کے حلق پر جوتا رکھ کر وہاں پر کہے گا کہ اب بتاؤ مرنا ہے یا بیعت کرنی ہے۔ تو وہ لوگ آئے، انہوں نے یہ کام کیا۔ اور تیسرا کام کیا کیا؟ جب یزید نے کہہ دیا کہ مدینہ تم پر حلال ہے تو اس کے نتیجے میں مدینہ میں صحابی تھے نا، کوئی اور تو نہیں تھا، صحابیوں کے گھروں پر حملہ ہوا اور نوجوان بچیوں کا ریپ کیا گیا۔ نتیجتاً اگلے سال 1,000 بچیوں نے بغیر نکاح اور شادی کے بچے جنم دیے۔ یہ تاریخ ہے، اور تمام کی تمام یہ تفصیل اہل سنت نے لکھی ہے، کسی شیعہ نے نہیں۔ تو آپ کو پتا چلا کہ حسین کس بصیرت کا نام ہے، حسین کس آگہی کا نام ہے، حسین کس بیداری کا نام ہے۔ جو لوگوں کو احادیث اور قرآن پڑھ پڑھ کے سمجھ نہیں آتا، وہ حسین کے بچوں کو بھی سمجھ آتا ہے کہ آج ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اور یہی کام اگلے سال مکہ میں آپ دیکھیں، مکہ پہ حملہ ہوا، مکہ کی آبرو عزت ختم ہوئی، خانہ کعبہ کو جلایا گیا، پردے جلائے گئے، منجنیقوں سے پتھر برسائے گئے، کعبے کو ڈھایا گیا۔ کس نے؟ یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان، کوئی اور نہیں، ہندو نہیں، مسیحی نہیں، یہودی نہیں، وہ حاکم جس کو حکمران بنایا گیا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مسلمان ظلم پر خاموش رہیں گے، ظلم کو طاقت ملے گی، اور مظلوم کی طاقت اور توانائی میں ہر گزرتے دن کے ساتھ کمی آتی چلی جائے گی۔ یہ کربلا کا درس ہے، اور صرف 61 ہجری کے کربلا کے لیے نہیں ہے، پوری تاریخ انسانیت میں تا قیام قیامت جب تک انسان اس دھرتی کے سینے پر ہے یہ اصول ہے۔ اس لیے ان اصولوں کو جو مانے گا زندہ رہے گا، جو نہیں مانے گا ذلت کی موت مرے گا۔ آج تشیع اس عزت انسانی کے علمبردار اور محافظ مکتب کا نام ہے۔ آج اگر پوری دنیا میں انسانی ناموس کی حفاظت کوئی کر رہا ہے تو وہ تشیع ہے، انسانی اقدار کی کوئی حفاظت کر رہا ہے تو وہ تشیع ہے۔ ظلم کی اس انتہا پر پوری دنیا کے مقابلے میں سر اٹھا کر، ظلم کو للکار کر اگر اپنا خون دے رہا ہے، اپنی جان دے رہا ہے تو وہ مکتب تشیع کے وہ فرزند ہیں جنہوں نے کربلا کو 61 ہجری میں محدود نہیں کیا، بلکہ آج کے دن کو عاشور بھی بنایا اور آج کے زمین کو کربلا بھی بنایا۔ صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ میں نے تھکا دیا آپ کو۔ جو لوگ نہیں تھکے، تھکے یا نہیں تھکے؟ جو لوگ نہیں تھکے وہ ذرا صلوات بھیجیں۔ عزیزان گرامی، اس لیے کربلا کو شعور کے ساتھ یاد رکھیں، شعور کے ساتھ۔ صرف اس لیے نہیں کہ ہمارے آباء و اجداد ماتم کرتے تھے ہم بھی کرتے ہیں، نہیں، یہ کوئی کربلا نہیں ہے۔ ہمارے آباء و اجداد علم نکالتے تھے ہم بھی نکالتے ہیں، یہ کوئی کربلا نہیں ہے۔ یہ کہ ہمارے آباء و اجداد ذوالجناح نکالتے تھے ہم بھی نکالتے ہیں، نہیں۔ جو بھی عزاداری سید الشہداء کے مظاہر ہیں ان کے پیچھے ایک شعور ہے، اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے،
اس کے پیچھے ایک حکمت ہے. اگر وہ حکمت ہے تو عزاداری ہے، اگر وہ حکمت نہیں ہے تو رسم ہے، عزاداری نہیں ہے. عزاداری قوموں کو زندہ کرتی ہے، عزاداری کرداروں کے زندہ کرنے کا نام ہے. عزاداری وہ جو اہل البیت علیہ السلام کی پاکیزگی ہے، معنویت ہے، نور ہے، اس معنویت، پاکیزگی اور نورانیت کو اس عزادار اور ماتمی کے اندر منتقل کرنے کا نام ہے. اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص عزادار ہو نماز سے غافل ہو، نہیں ہو سکتا. ایک شخص عزادار ہو زائر نہ ہو، نہیں ہو سکتا. ایک شخص عزادار ہو روزہ دار نہ ہو، نہیں ہو سکتا. ایک شخص عزادار ہو اور حج پہ نہ جاتا ہو، زیارات پہ نہ جاتا ہو، قرآن نہ پڑھتا ہو، زیارت عاشورہ نہ پڑھتا ہو، نہیں. عزادار کا مطلب یعنی جامعیت کے ساتھ علی اور آل علی کے مکتب کے تمام اصولوں کو فالو کرنا اور اس پر عمل کرنا ہے. اور جہاں جہاں ضرورت پڑے وہاں پر جان، مال، ناموس، عزت، وطن، گھر، شہر، دیہات، ہر چیز کی قربانی کے لیے خود کو آمادہ رکھنا یعنی عزادار، یعنی مجاہد، یعنی حسینی، یعنی حسین کا پیروکار. جو اس کام کے لیے آمادہ نہ ہو وہ کبھی بھی حسینی نہیں بن سکتا. حسینی کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے لیے خود کو آمادہ کرے، خود کو آمادہ کرے. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ تھے انہوں نے اپنے آپ کو ان تمام تر وابستگیوں سے آزاد کر کے حسین کے راستے کا انتخاب کیا ہے. میں اس موضوع پر 2-4 باتیں کرنا چاہ رہا تھا، ٹائم پورا ہو گیا. میں اس لیے اب اس کو کل پر چھوڑتا ہوں. اگر اللہ نے توفیق دی تو کل اسی موضوع میں کچھ سوالات ہیں ان کو اٹھاؤں آپ کے سامنے، ورنہ پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. عزیزان محترم، غم اور علم بڑا اور چھوٹا کس حوالے سے ہوتا ہے؟ شخصیت کے حوالے سے. آپ اگر کسی بچے کو یوں تھپڑ مار دیں تو کچھ نہیں ہوتا، بچہ ہے. لیکن اگر آپ اپنے گھر کے سربراہ کو کسی سے تھپڑ کھاتا ہوا دیکھیں تو اس گھر کے تمام اعضاء کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے. کیوں؟ تھپڑ وہی ہے لیکن شخصیات کا فرق ہے، شخصیات کا فرق. اہل البیت اس کائنات کی روح کا نام ہے، اس کائنات کی عظمتوں کا نام اہل البیت ہے، اس کائنات کی جان کا نام اہل البیت ہے. اس کائنات میں انسانی عظمتوں کی پاسبانی اہل البیت کے ذریعے سے. اس کائنات میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہستیاں وہ ہستیاں ہیں جن کو ہم اہل البیت کہتے ہیں. وہ ہستیاں جن کے اشارے ابرو پر فرشتے اترتے تھے، وہ ہستیاں جن کی دعاؤں پر جنت سے ان کے لیے خوراک اور لباس آیا کرتے تھے، وہ ہستیاں جن کی چھوٹی سی تکلیف سے عرش معلا ہلا کرتا تھا. آپ نے نبی کریم کے والے سے سنا ہے، نبی کریم منبر پر تشریف فرما تھے، مسجد نبوی کا دروازہ کھلا، لوگ بھرے ہوئے تھے. اچانک امام حسین علیہ السلام بچے تھے، دوڑتے ہوئے اندر آئے. جیسے ہی دوڑتے ہوئے اندر آئے آپ کا پاؤں چٹائی کے کونے سے ٹکرایا، آپ گر گئے. جیسے ہی آپ گرے نبی کریم نے اپنا خطبہ چھوڑا، منبر چھوڑا، تڑپ کر نیچے اترے اور تڑپ کر آگے بڑھے. حسین کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور بار بار پوچھتے تھے، بیٹا حسین تکلیف تو نہیں ہوئی؟ بیٹا حسین درد تو نہیں ہوا؟ بیٹا حسین اذیت تو نہیں ہوئی؟ یہ وہی حسین ہے، یہ وہی حسین ہے. لیکن کربلا میں اس حسین کے ساتھ کیا کیا گیا؟ اس حسین کو کس طرح کی اذیتوں سے گزارا گیا، کس طرح کی تکلیفوں سے گزارا گیا. جب ہم ان تکلیفوں کو سنتے اور دیکھتے ہیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ جس حسین کے گرنے پر نبی منبر پر رک نہیں سکے اور روتے تھے اور سینے سے لگا کے پیار کرتے تھے، اس حسین کے ساتھ اسی نبی کی امت نے ایسا ظلم کیا، ایسا ظلم جس کی کوئی مثال پوری تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی. امام زین العابدین علیہ السلام نے بہت ساری چیزیں بیان کی.
بہت ساری چیزیں. ان میں سے ایک کربلا سے لے کر دمشق تک مختلف واقعات اور مختلف حوادث. جب اس قافلے کو دو بڑے شہروں سے گزارا گیا ہے، ایک کوفہ اور دوسرا دمشق. جب کوفہ سے اس قافلے کو گزارا گیا تو ذرا سوچئے، کوفہ جب آیا یہ قافلہ تو کیا کیفیت تھی. کوفہ کے دروازے پر ان کو کھڑا کیا گیا اور شہر کو سجایا گیا. شہر کو سجانے کے بعد جب اہل البیت کو شہر میں داخل کیا گیا، تب تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، یہ وہی شہر ہے جہاں پر زینب کبریٰ اور ام کلثوم خلیفۃ المسلمین کی بیٹی کی حیثیت سے عزت کے ساتھ 4 سال گزارتی رہی. یہ وہ شہر ہے جس کی بیویاں، جس کی عورتیں آتی تھیں حضرت زینب کی بارگاہ میں، قرآن سیکھتی تھیں، نبی کے احکام سیکھتی تھیں، اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے قدموں پر بیٹھا کرتی تھی. یہ وہ شہر ہے جس کا ہر چپا زینب کبریٰ کے تقدس کی گواہی دیتا تھا. یہ وہ شہر ہے. جب اس شہر میں داخل کیا گیا تو چند چیزیں مورخین نے لکھی ہیں. ایک بات یہ لکھی ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد زینب سلام اللہ علیہا پر اتنی مصیبتیں پڑی کہ آپ کے سر کے بال سفید ہو گئے. دوسری بات جو لکھی ہے وہ یہ ہے کہ زینب کبریٰ جب عصر عاشور کے ان تمام مصائب سے گزری تو صبح 11 جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھ رہی تھی تو آپ سے اٹھا نہیں گیا اور آپ نے بیٹھ کر نماز تہجد پڑھی. کمزوری اور ضعف کا یہ حال تھا. اور جب اسی بی بی کو ان تمام مصائب سے گزار کر مسجد کوفہ کی طرف لایا جا رہا تھا اور شہر کوفہ میں داخل کیا جا رہا تھا تو شہر کوفہ کو سجایا گیا تھا. اطراف میں لوگ تھے. لوگ ان خواتین کو، اسیروں کو دیکھتے تھے اور اعلان یہ تھا کہ یہ وہ اسیر ہیں جو خارجی ہیں اور ان کا استقبال بھی اسی طرح سے کیا جائے. جب ان بیویوں کو شہر میں داخل کیا گیا اور منادی نے آواز دی تو اب جب استقبال شروع ہوا تو بیویاں روتی تھیں، بچے روتے تھے. ان بچوں کے رونے کی آوازیں سن کر ارد گرد موجود خواتین بھی روتی تھیں. انسان تھے، ان کے دل بھی تڑپتے تھے، وہ روتے تھے. خواتین روتی، مرد روتے. اس اسنا میں دیکھا کہ ایک خاتون چند کنیزوں کے جھرمٹ میں آگے آئی اور آگے آ کر کہا، اے اسیر بچوں. حضرت سکینہ اور باقی بچوں کی اس مظلومیت اور چہرے پر موجود مایوسی اور تھکن کو دیکھ کر دل پسیجا اور کہا کہ اے بچوں، میں اپنے بچوں کا صدقہ لے کر آئی ہوں. یہ کھجور ہیں، یہ کھجور کے چند دانے کھا لو، تھوڑی سی تم میں طاقت آ جائے. جیسے ہی یہ بات حضرت زینب کے کانوں تک پہنچی، ایک دفعہ زینب سلام اللہ علیہا کی آواز بلند ہوئی، سکینہ، ہم وہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، یہ کھجور کے دانے پھینک دو. حضرت سکینہ نے پھینک دیا. جیسے ہی پھینکا لوگوں نے بڑی پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھا. وہ خواتین آگے بڑھی، کہا کہ آپ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئی ہیں؟ جب کہا کہاں سے آئی ہیں تو حضرت زینب کا سر جھکا ہوا تھا. کہنے لگی کہ ہم مدینہ والے ہیں اور مدینہ سے آئے ہیں. جیسے ہی سنا نا مدینہ سے آئے ہیں، کہا اچھا مدینہ سے، تو مدینہ میں کس طائفے اور کس قبیلے کے ہیں؟ کہا کہ ہم قریش سے ہیں. کہا قریش کے کس طائفے سے؟ کہا کہ ہم بنی ہاشم میں سے ہیں. جیسے ہی کہا بنی ہاشم میں سے، وہ عورت فوراً سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور کہا کہ میں بھی ایک لمبا عرصہ مدینہ میں رہی ہوں، وہاں پر میرے مالک مولا حسین تھے، میری مالکن زینب کبریٰ تھی. اگر آپ لوگ بنی ہاشم میں سے ہیں تو بتائیے میرے مولا کا کیا حال ہے اور میری مالکن حضرت زینب کا کیا حال. جیسے ہی یہ آواز زینب کبریٰ کی کے کانوں تک پہنچی، ایک دفعہ زینب کبریٰ کی آنکھوں میں آنسو آئے، سر اٹھایا. جیسے ہی سر اٹھایا فرمایا، ام حبیبہ، تم نے بھی ہمیں نہیں پہچانا کہ ہم کون ہیں؟ میں ہی تو زینب ہوں، میں ہی تو علی کی بیٹی ہوں. یہ سامنے تم جس حسین کو سلام بھیج رہی ہو، وہ سامنے دیکھو نیزے کی انی پر چڑھا ہوا سر اسی حسین کا ہے.
جس عباس کو تم یاد کر رہی ہو، میرا بھائی عباس، اس کا سر کٹا ہوا نیزے پر چڑھا ہوا تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ تم جس علی اکبر کی بات کر رہی ہو، سامنے نیزے کے اوپر وہ سر چڑھا ہوا ہے، دیکھ لو یہ سر حضرت علی اکبر کا ہے۔ اور یہ جس بچی یتیمہ کو تم کھجور دے رہی ہو، یہ اسی تمہارے مالک اور مولا حسین کی بیٹی سکینہ ہے، اور آج ہمیں اسیر بنا کر اسی شہر میں یزید کی حکومت لے کر آئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ نسألك اللهم وندعو باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم۔ سب ہاتھ اٹھا کر 10 بار اونچی آواز سے پکاریے بک یا اللہ 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی عظیم بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین کی آواز اونچی رکھیں۔ یہ یاد رکھیں کہ 40 سے زیادہ مومن جب کوئی دعا مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مومنین کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ جب ایک شخص روتی آنکھوں کے ساتھ، ٹوٹے دل کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے تو اللہ قبول کرتا ہے۔ اگر کسی ایک مومن کی دعا قبول ہوتی ہے تو اس کے طفیل باقی سارے اجتماع کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی آمین کی آواز اونچی رکھیں۔ خدایا ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما، ہم سب کی روحوں کی تطہیر فرما، ہم سب کو علی کے رستے پر استقامت عطا فرما، ہمارے دلوں کو حسین ابن علی کا گھر بنا دے، ہماری آنکھوں کو ہمیشہ حسین ابن علی پر گریاں فرما۔ باراللہ جب تک ہم زندہ ہیں حسین کے رستے پر استقامت عطا فرما، جب مرنے لگیں حسین ہی کی راہ پر موت نصیب فرما۔ باراللہ جو بھی نبی اور آل نبی کا چاہنے والا ہے اس کی حفاظت فرما، جو بھی ان کا دشمن ہے اس کو نیست و نابود فرما۔ باراللہ امام زمان امام مہدی آخر الزمان کو جلد از جلد بھیج دے۔ باراللہ ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ظہور کے لیے خود کو آمادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے قلب مبارک کو ہم سے راضی فرما۔ باراللہ حسین ابن علی کو ہم سے راضی فرما۔ باراللہ ہماری ان عزاداریوں اور ان اجتماعات میں نورانیت، برکتیں اور رحمتیں عطا فرما۔ باراللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو لوگ مضطرب ہیں، جو لوگ محتاج ہیں، جو لوگ غربت کا شکار ہیں، جو لوگ بے روزگار ہیں، جن کی روزی تنگ ہے، خدایا ان سب کی تقدیر بدل دے، ان سب کو رزق و روزی کی فراوانی عطا فرما۔ اس رزق و روزی میں ایمان کی روزی ہم سب کو عطا فرما۔ باراللہ جن کے گھر بیمار ہیں، ہسپتالوں میں بیمار ہیں، ان سب بیماروں کو شفائے عاجل و کامل نصیب فرما۔ باراللہ جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں حضرت سکینہ بنت الحسین کے واسطے سے اولاد صالح اولاد سالم نصیب فرما۔ باراللہ ہم سب کے جتنے بھی مرحومین اور ہمارے علاوہ جتنے بھی مرحومین اول سے آج تک دنیا سے گزر چکے اور ان کے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان سب کو اور ہمارے تمام شہداء کو حسین ابن علی کے سائے میں جگہ عطا فرما، ان سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، برزخ کی رحمتیں ان پر برسا دے، برزخ کی مشکلات سے ان کو نجات عطا فرما۔ باراللہ دنیا بھر میں جہاں جہاں ظلم کے مقابلے میں علی والے نبی کے حقیقی امتی کھڑے ہیں، ان تمام فرزندان اسلام کو فتح و نصرت عطا فرما۔ باراللہ غزہ کے مظلومین کو فتح و نصرت عطا فرما، غزہ کی بچیوں کو، بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو اپنے حفظ و امان میں قرار دے، صہیونی ظالموں کو نیست و نابود فرما، ان کی مدد کرنے والے مغربی، مشرقی، اسلامی، غیر اسلامی تمام حکمرانوں کو ذلت و رسوائی اور نابودی عطا فرما۔ باراللہ جو لوگ ان مظلوموں کے حامی ہیں اور دنیا بھر میں ہیں، جہاں جہاں یہ حامی ہیں ان سب کی حفاظت فرما۔
یمن کے ان مجاہدوں کو، بغداد اور تہران کے مجاہدوں کو، بیروت اور غزہ کے مجاہدوں کو، جہاں جہاں ان مظلوموں کی حمایت میں ظالموں کے ساتھ دست و پنجہ نرم کیے ہوئے، ان سب کو فتح و نصرت عطا فرما۔ ہمیں اپنے زمانے کے ہر یزید کے خلاف آواز بلند رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہر مظلوم کی حمایت کی توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ باللہ ان مساجد کو جو لوگ آباد رکھتے ہیں انہیں آباد فرما۔ باللہ ہم سب کی جو بھی حاجات زبانوں پہ نہیں آئیں، ہمیں یاد نہیں رہیں، ان تمام حاجات کو قبول فرما۔ باللہ جن کی تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، اگر وہ دینی ہیں، تعمیری ہیں، تو ان سب کو قبول فرما۔ جن عزیزوں نے ان مجالس کا اہتمام کیا، زحمتیں اٹھائی، ان سب کی ان تمام کوششوں کو قبول فرما، اور ہم سب کو حسین کا نام، حسین کا ذکر، حسین کا پیغام عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اونچی آواز سے 3 بار وعجل فرجہم کے ساتھ درود بھیجیے بر محمد و آل محمد۔